السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم آپس میں اجتماعی طور پر معاشرتی زندگی میں کن خوبیوں کے ساتھ رہیں، کن صفات کے ساتھ رہیں. اس کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں ہمیں ملتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے اسلامی مواخات یعنی بھائی چارہ آپ نے قائم فرمایا. گزشتہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ اسلامی مواخات، اسلامی اخوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر قائم فرمایا، اس کی سب سے پہلی بنیاد، اس کی جو یوں کہیے کہ سب سے پہلی اینٹ، سب سے پہلا پتھر، سب سے پہلا اصول وہ ہے اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت کرنا. اللہ کی نسبت پر اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرات صحابہ کو ان بنیادوں پر آپ نے کھڑا فرمایا. ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم جس معاشرے میں بھی رہیں، ہم آپس میں ایمان کی نسبت پر، کلمے کی نسبت پر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. نسبتیں انسان کے ساتھ دنیا میں بہت ہیں، لیکن جو سب سے طاقتور نسبت ہے وہ ہے کلمے کی نسبت، کلمے کا رشتہ. سیرت کے اندر واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور جب وہ جنگ مکمل ہو گئی تو مشرکین مکہ کچھ قید ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، امید ہے کہ ان میں سے آگے چل کر کوئی ایمان لے آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری رائے دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے قیدی ہیں جو ہمارے مقابلے پر آئے تھے، ہماری جان لینے والے تھے، اس میں ہمارے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا باپ ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسلمان خونی رشتوں سے بڑھ کر ایک بہت بڑا رشتہ ہے جو اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت جو قائم فرمائی، یہ بہت طاقتور نسبت ہے. یہ مسلمانوں کی جس کمیونٹی میں بھی، جس معاشرے میں بھی ہو، وہاں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس نسبت کو مضبوط کریں. جب بھی کسی مسلمان پر نگاہ پڑے یہ ایمان والا ہے. اسی لیے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے. بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے، صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت رکھنے کا اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے. حدیثوں میں
بخاری اور مسلم کی روایتیں مستقل عنوان ہے الحب فی اللہ، اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت رکھنا۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ حشر کے میدان میں ایک عرش یعنی نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے، ایک روایت میں آپ کو سناؤں، وہاں پر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ جب لوگ وہاں سے گزریں گے تو ان پر رش کریں گے کہ یہ ہیں کون لوگ جن کے لیے اتنا خصوصی اہتمام اور انتظام کیا گیا، اور وہ ایسی جماعت ہوگی کہ جن پر انبیاء بھی رش کریں گے، ماشاء اللہ کیسے ہیں مبارک لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندان، مختلف زبان، مختلف علاقے کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نسبت پر محبت کرنے پر کیا ملنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، حدیث قدسی کا مطلب اللہ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی این المتحابون فی این المتحابون بجلالی۔ کیا جملہ دیکھیں، این المتحابون بجلالی، جلالی میرے نام کی عظمت کی بنیاد پر کون ہے تم میں سے جو صرف آپس میں محبت کرے۔ این المتحاب، یہ اعلان ہوگا حشر کے میدان میں۔ این المتحابون بجلالی، میرے نام کی عظمت کی بنیاد پر کون ہے تم میں سے آپس میں محبت کرے۔ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج ان لوگوں کو میں بلا رہا ہوں اور انہیں وہ سایہ میں عطا کروں گا جو سایہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی نسبت پر محبت کرنے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی روایتیں ہیں جو ہمیں یہ ذہن بنایا گیا، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سوال فرماتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے ایک سوال فرمایا، ای العرى الاسلام اوثق، بتاؤ بھئی اسلام کا سب سے مضبوط ترین حلقہ، مضبوط ترین گرہ، مضبوط ترین عمل کیا ہے بتاؤ۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے فرمایا الصلاۃ، نماز سب سے افضل عمل ہے، سب سے مضبوط عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا، فعلی کا نہیں، الصلاۃ حسن وما ہی ابھی، بہت اچھی چیز ہے نماز، لیکن وہ بتاؤ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے کہا الصوم، نے کہا حسن، بہت اچھی چیز ہے روزہ رکھنا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بتاؤ جو میں چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، کسی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جو میں چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا آپ ہی بتائیے۔ تو ایک جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اسلام کا مضبوط ترین حلقہ عروۃ الوثقی جسے کہا جاتا ہے، جسے آدمی پکڑ لے تو کئی چیزیں خود بخود جمع ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت کرنا، اللہ کی نسبت پر آپس میں، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ امت محمدی ہونے کی نسبت پر ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی نسبت پر جس طرح مدینے میں آنے والے ہر اس نسبت پر ہر چیز کو ختم کیا، ہر جھگڑے کو ختم کیا، ہر حسد کو ختم کیا، ہر اختلاف کو، وہ اختلاف جو مخالفتوں پر جو اس کو ختم کیا، کیونکہ نسبت بڑی طاقتور چیز ہے۔
جیسے ایک جانور ہے، بکرے کو ذبح کرنا ہے، اس کی رگیں ہیں 3-4 رگیں، جب تک وہ رگیں نہیں کٹتی اللہ کے نام پر جانور حلال نہیں ہوتا۔ ایک رگ کٹ جائے جانور پھڑ پھڑاتا ہے۔ تو ذبح کرنے والے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ تینوں رگیں کاٹتے ہیں۔ اللہ کی نسبت پر وہ جب 3-4 رگیں کٹتی ہیں وہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرہ، مدنی معاشرہ، یہ زبان، رنگ، قوم، خاندان، ان نسبتوں کو اللہ کی نسبت پر آگے، اللہ کی نسبت کو آگے کرے، ان نسبتوں کو پیچھے کرے۔ یہ کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، یہ حضرات صحابہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر جو یہ چیز بٹھا دی تھی، یہ مدینے کا جو معاشرہ ہے یہ ایسے نہیں بنا۔ اس کی بنیاد تھی کہ ہر ایمان والا دوسرے کو دیکھتا، ایمان کی نسبت پر دیکھتا، یہ ایمان والا ہے۔ کسی کا کوئی معاملہ ہوتا تو اس معاملے میں صرف اور صرف نسبت اللہ کی ہوتی۔ ایک محدث ہیں، حج کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ حج کرتے ہوئے عمرے میں، طواف میں میرے پیسے چوری ہو گئے۔ اب سر کے بال مجھے کاٹنے تھے، پیسہ تو نہیں تھا، میں ایک حجام کے پاس، اس کے پاس گیا، جا کے کہا کہ میرے سر کے بال صاف کر دیں۔ نے کہا اتنے پیسے لگیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی نسبت پر آپ کر دیں۔ حالانکہ وہ غریب نہیں تھے، بڑے مالدار تھے، پیسے وہ چوری ہو گئے تھے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی نسبت پر۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جب اس حجام نے اللہ کا نام سنا، بڑے اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا، نیا کپڑا ان کے اوپر ڈالا، بال صاف کرتا رہا۔ وہ محدث کہتے ہیں کہ جس وقت میرے سر کے بال کٹ رہے تھے، دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر مجھے کوئی کہیں سے انتظام کر دے تو میں سب سے پہلے اس کو وہ ہدیہ دوں گا، سب سے پہلے اس کو میں ہدیے کے طور پر کچھ رقم دوں گا۔ یہ بات ہوئی ختم۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا، تھوڑی دیر گزری نہیں تھی، اللہ نے آزمایا، امتحان لیا۔ بعض مرتبہ آدمی اللہ سے معاملہ کرتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو میں کرتا ہوں، اور بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، آدمی اسے ٹال دیتا ہے، نہیں ٹھیک ہے بعد میں کریں گے۔ محدث کہتے ہیں فوراً اللہ نے میرا امتحان لیا، 10 دینار مجھے کسی نے ہدیے میں دے دیے۔ ہوتا نا کہ 1 دینار بھی دے سکتے تھے، 2 دینار بھی دے سکتے تھے، وہ 10 کے 10 لے کر پہنچے اور جا کر اس حجام سے کہا آپ یہ قبول کر لیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے میرے سر کے بال کاٹے ہیں، میں آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ اس نے، محدث کہتے ہیں اس حجام نے مجھے بڑی تیز نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اللہ کی نسبت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اللہ کی نسبت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ لے جائیے آپ یہاں سے۔ آپ نے کہا اللہ کی نسبت پر، میں نے وہ عمل اللہ کی نسبت پر کیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اور خاص طور پر صحابہ کو جو بنایا اور جو نمونہ پیش کیا ہم سب کے لیے، وہ اللہ کی نسبت پر ہر چیز کو آپ نے ختم کیا۔ وہ ایک چیز ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ یہ آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ ایک محبت کا معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ دشمن کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، مدینے کا منافق بہت ہی کڑ رہا تھا، یہ مسلمان آپس میں اتنی محبت سے کیسے ہیں؟ یہ باہر سے آنے والوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیسے ان کی محبت کو ختم کریں؟ کیسے؟ کچھ دشمنوں نے کیا کیا، پرانی جو دشمنیاں تھی ان دشمنیوں کا تذکرہ اشعار میں ایک مجلس میں کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، پرانی باتیں جب آتی ہیں تو پھر آدمی کے جذبات، تو وہاں مدینے والے اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
120 سال پرانی خاندانی لڑائیوں کا تذکرہ جب انہوں نے سنا تو جو ہے آپس میں بس غصے میں آ گئے. اچھا تو آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا. قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے، اللہ نے آیتیں اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب مل کر اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو. منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہی کہہ رہے تھے، منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. قرآن ایک، اللہ ایک، نبی ایک، پھر مسلمان ایک کیوں نہیں؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مل کر. کوئی مرکز ہونا چاہیے. مرکزیت کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان یہیں پہ جمع ہو سکتا ہے، مرکزیت اسی کو حاصل ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں، دو نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما مسکتم بہما، عضوا اپنے داڑوں سے ان نعمتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری سنت. ولا تفرقوا، نفرت مت کرو، نفرتیں مت بانٹو، نفرت مت پھیلاؤ. پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. کیا بہترین، کتنا طاقتور. یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو. کسی گھر میں، کسی رشتے میں، کسی خاندان میں، کسی ادارے میں محبتوں کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس نعمت کی قدر کرو کہ اللہ نے میاں بیوی میں محبت دی، باپ بیٹوں میں محبت دی، ماں بیٹی میں محبت دی، اداروں میں محبت دی، معاشرے میں محبت دی. یہ نعمت اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، اس سے پہلے تو حسد تھا، اس سے پہلے تو دشمنی تھی، بغض تھا، عداوتیں تھی. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اعلان نہیں کیا آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ نے اپنے عمل سے بتایا. اپنے عمل سے. ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہیں فارس کے رہنے والے، حضرت سالم، غلام بن کر آ رہے ہیں. جس طرح حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، سالم مین آف دا قرآن. جب سالم کا نام آتا ہے قرآن، یا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی تھی خذوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں کی صحبت میں بیٹھو قرآن سیکھنا. کون ہے 4؟ اس میں نمبر 1 حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود. چوتھے نمبر پر حضرت سالم ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، حضرت حذیفہ کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتایا جب کوئی آدمی اسلام میں آتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. دیکھو اب وہ غلام نہیں ہے، اب وہ کالا نہیں ہے، اب وہ گورا نہیں ہے، اب وہ سید نہیں ہے، اب وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. یہ نگاہ ایک ہماری تربیت فرمائی تھی. یہی وجہ تھی مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مصروف ہوتے دعوت میں، نماز کا وقت آتا تو کون نماز کے لیے آگے بڑھتے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے. امام المہاجرین ان کا لقب تھا. غلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ اسلام ہے. اور یہی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے، مدینے میں جو مسلمان تھے ان سب کو مسجد قباء میں نماز پڑھانے والے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کہتے تھے دیکھو حضرت سالم امام المہاجرین، امام الانصار ہیں اور قرآن والے ہیں.
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر باہر چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں گئے تھے آپ؟ فرمایا کہ سالم قرآن پڑھ رہے تھے، مجھے ان کا قرآن سننا تھا، وہ ایسا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے، میں کھڑا سن رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں. قرآن لیکن ہیں کون؟ غلام تھے. لیکن اسلام نے بتایا کہ دیکھو یہ کلمے کا رشتہ، یہ رشتہ سب سے پہلے اس کی بنیاد محبت ہے، ہر غرض سے. کیونکہ یہ جو دور ہے دجالی دور، اغراض کی بنیاد پر آپس میں تعلقات قائم کرنا، اغراض کی بنیاد پر آپس میں تعلقات، آپس میں معاملات. ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ کی نسبت پر اگر کوئی تعلق قائم کر رہا ہے، ہم اب جائزہ لیں، میرا سلام اللہ کی نسبت پر، میرا مصافحہ اللہ کی نسبت پر، میرا ہدیہ دینا اللہ کی نسبت پر، میرا ہدیہ لینا اللہ کی نسبت پر، بس اللہ. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. ایمان مکمل ہو رہا ہے اس شخص کا جو کسی کے ساتھ اللہ کی نسبت پر سلام کرے. میں سلام کر رہا ہوں کہ سلام دعا ہے، اور اسی سلام سے دعا ہوتی ہے جو اللہ کی نسبت پر سلام ہو. میں ان کو جانتا ہوں. التسلیم بمعرفت، پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی علامت ہے. ہمیں تو دعا دی گئی، بھئی دعا دو. اب جب دعا دیں گے آپ وعلیکم السلام، پورے لوگوں کی دعا ملے گی، کس کی دعا ہمیں زندگی بنا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت، یہ کلمے کی نسبت، ایمان کی نسبت، اس نسبت کو آپ نے مضبوط کیا. تو ہمارے تعلقات میں، ہمارے معاملات میں ہمارا نفس شامل نہ ہو. یہ تربیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے معاملات سلام ہے، کوئی کسی کا اکرام کر رہا ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ہر قسم کے اغراض سے پاک ہو کر اللہ کے لیے. جیسا کہا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ للہ للہ. ہمارا بیٹھنا للہ، ہمارا دینا فی اللہ، ہمارا کچھ کرنا باللہ، سب کچھ اللہ کی نسبت پر. پھر دیکھیں یہ بنیاد ہے اسلامی اخوت کی، اسلامی مواخات کی. اس کے بغیر نہیں قائم ہوتا، اس کے بغیر تو اغراض بنتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اگر کوئی اپنا دین، ہر چیز کی خاصیتیں ہیں، گرمی کی خاصیت، سردی کی خاصیت، چیزوں کی خاصیت، دین اسلام کی خاصیت بتائی. جانتے ہو دین اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ دین اسلام جب دلوں میں اترتا ہے اس کی خاصیت آپس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں ہر نسبت کو بالائے طاق رکھ کر، ہر نسبت کو الگ رکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے یہ ایمان والا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. یہ کہنا، یہ دیکھنا، یہ سوچنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کسی کا. ہو سکتا ہے نقص ایمان ہو، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. یحب لأخی، یہ ضرورت ہے. آج اس چیز کا فقدان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث عرض کی، ایک حدیث آپ نے بتائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین باتیں اگر کسی شخص میں ہوں، تین باتیں اگر کسی شخص میں ہوں، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں. ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی. ایمان کی حلاوت کا مطلب علماء نے بڑی مختصر سی تشریح کی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. استلزاز بالطاعات، دعا میں دل لگنا، نماز میں دل لگنا، قرآن میں دل لگنا. دیکھیے دین بھاری چیز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فجر کو اٹھنا بہت بھاری ہے، تلاوت بھاری چیز ہے، لیکن جب لذت ملتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اور یہ حدیث میں فرمایا، جانتے ہیں آپ 3 باتیں کسی کو مل جائیں اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے، اس میں جو دوسری چیز ہے آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو. ایک آدمی دل میں حسد رکھا، دل میں بغض رکھا، دل میں نفرت رکھا، وہ حج بھی، نماز بھی، عمرہ بھی، تلاوت بھی، جائزہ لے اپنی عبادت کا. کیا میری عبادت سے مجھے لذت مل رہی ہے؟ کیا مجھے عبادت میں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے؟ کیا مجھے میری دعاؤں میں وہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں؟ دل میرا کسی حسد میں ہے، حدیث میں فرمایا جو شخص آپس میں اللہ کے لیے محبت کر لے، کتنی بڑی نعمت دیکھیں، اللہ اسے ایمان کی حلاوت دے کر عبادت کی لذت دے دیتے. اللہ ہمیں آپس میں محبت، اللہ کی نسبت پر محبت قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کیا نسخے ہیں، کیا اعمال ہیں، وہ بھی آپ نے ہمیں بتائیں. جب وہ چیزیں آئیں گی تو کیسے برکتیں آئیں گی. آپ نے وہ پورا معاشرہ، جب ایسا معاشرہ مدینے کا بنا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، لوگ سفر کر کے آتے تھے، دیکھیں تو صحیح وہ کیسا ہے وہ معاشرہ. بھئی یہ لوگ آپس میں الگ الگ خاندان، الگ الگ ایک محبت کیسے کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.